السلام علیکم، ایم ماریم، ویلکم ٹو ایم آر کے بک فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امپورٹنٹ خبریں ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ لوگ سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسرائیل ورسز ایران کانفلکٹ کے حوالے سے ہے، اور اس کی جو صورتحال ہے وہ مشرق وسطی میں ہم دیکھ رہے ہیں جنگ جو جاری ہے یہ کشیدگی اختیار کر چکی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے جنگ، اور ایران جو ہے وہ زبردست قسم کے جو جواب ہے وہ اسرائیل کو دے رہا ہے، اس پہ اپنے میزائل داغ کر۔ جو اسرائیل ہے وہاں کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو اس کے اپنے جو ہے وہ شہری وہ حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، اور وہ ملک سے باہر نکلنے کے جو راستے ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں، سمندری طریقے سے وہ ملک کو چھوڑ رہے ہیں، اور ملک میں جو ہے وہ صورتحال نہایت ہی بدتر ہو چکی ہے۔ جو فلسطین کی صورتحال کی تھی اسرائیل نے، آج اس کو وہی جو ہے اس کی پکچر اس کی اپنی کنٹری میں اس کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہی ظلم و ستم جو وہ کر رہا تھا فلسطین کے اوپر، نہتے فلسطینیوں کے اوپر، وہی آج جو ہے وہ اسرائیل کے جو شہری ہیں وہ اپنے ملک میں یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں اور بلک رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں ان پہ جب میزائل ایران داغ رہا ہے۔ اور جو ایران ہے ان کی جانب سے ابھی جو سروقہ ہسپتال ہے وہاں پر میزائل حملہ کیا گیا، جس کے بعد سے جو نیتن یاہو ہیں انہوں نے پیغام جاری کیا اور خبردار کیا ایران کو کہ آپ نے جو حملہ کیا ہے، اس حوالے سے مبینہ حملے کے بعد اب انہوں نے کہا کہ تہران کو سروقہ ہسپتال جو ہے اس پر حملہ کرنے کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا، اور اس کی جو قیمت ہے وہ ایران جو ہے اس کو چکانی ہر صورت پڑے گی، یہ نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا جو ہم نے دشمنوں کے ساتھ ہم جو سلوک کرتے ہیں وہی سلوک جو ہے ہم جاری رکھیں گے۔ اور اس کے جواب میں جو ہے وہ ایرانی سپریم لیڈر جو ہے آیت اللہ خامنائی، انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے، کیونکہ آیت اللہ خامنائی کو جو ہے ڈیفنس منسٹر جو اسرائیل کے ہیں انہوں نے بھی ان کو جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ جو حملے کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے، تو انہوں نے کہا کہ بیرشیبا اور سروقہ اسپتال پر حملے کے بعد سے جو ہے ایرانی سپریم لیڈر کو جو ہے وہ قتل کی دھمکی ڈیفنس منسٹر جو ہیں ایران کے ان کی جانب سے دی گئی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ایران میں نئے قسم کے اسٹریٹجک جو اہداف ہے اس کو ٹارگٹ اس حملے کے بعد سے جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور اسرائیل کی ریاست کو جو ہے وہ اب خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی کے حکومت جو ہے وہ ان حملوں کے بعد جو ہم کریں گے اب تو اس کے بعد وہ ہلا کے رکھ دیں گے۔ آیت اللہ خامنائی جو ہے انہوں نے ان کے جو نیتن یاہو ہیں یا ان کے وزیر دفاع ہوں کوٹلز، اس کو دونوں کو جواب جو ہے بھرپور طریقے سے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے ایران نے کہ اسرائیل کو بھرپور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیتا رہے گا، یعنی جواب ابھی دے بھی رہا ہے اور دیتا بھی رہے گا، خوف نہیں کھا رہا ایران مسلسل امریکہ جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے، اسرائیل کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہوئے ایران کے اوپر ان کو کہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ جوہری جو آپ پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے جو کام کر رہے ہیں اس کو سٹاپ کریں، تو اس کو بھی ایران نے کہہ دیا کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ سٹاپ نہیں کریں گے، ہم نہیں روکیں گے اپنے پروجیکٹس کو۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اگر ان کو آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اسرائیل، تب بھی وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ خوف نہیں کھانے والے اور حملے نہیں روکنے والے۔ اب ان کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں آیت اللہ خامنائی کا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن سے وہی رویہ اپنایا جائے گا جو آج تک اپنایا گیا ہے، مضبوط، ثابت قدم اور بے خوف جو ہیں وہ رہیں گے۔ قوم سے خطاب میں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اب تک آپ نے دشمن کے خلاف اپنے اتحاد سے جو خوف طاری کرنے والا رویہ اپنایا ہے اسے بھرپور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ جاری رکھیں۔ انہوں نے جو ہے سورۃ انفال کی آیت کا ترجمہ بھی جو ہے وہ شیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ فتح صرف اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے امریکہ ہو یا اسرائیل ہو اس کو بھرپور طریقے سے جواب بھی دے رہے ہیں، اور ان کے کسی خوف، کسی دباؤ میں وہ کسی صورت نہیں آ رہے، کسی پریشر میں جو ہے آیت اللہ خامنائی نہیں آ رہے، بلکہ بھرپور طریقے سے مزید جو ہے وہ جواب دینے کا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے کسی صورت جو ہے ایران نہیں ہٹے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ہے وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جب اسرائیل نے پہلا حملہ کیا تھا ایران کے اوپر 13 جون کو، تو اس میں کہا جا رہا تھا کہ کل ملا کے جو ہے جس میں ملٹری کے تھے، جس میں سائنٹسٹ تھے، اور جس میں جو ہے
وہ مشیر بھی بتائے جا رہے تھے، اعلیٰ مشیر آیت اللہ خامنائی. یہ کل ملا کے 6 بندوں کا کہا جا رہا تھا کہ ان کو جب اسرائیل نے پہلا حملہ کیا تھا ایران پہ 13 جون کو، تو یہ 6 بندوں کو جو ہے وہ ان کے حوالے سے ان کی ڈیتھ کی نیوز آئی تھی کہ ان کو ٹارگٹ بنایا ہے اور یہ شہید ہوئے ہیں 6 ایرانی، جو جیسا کہ میں نے کہا کہ سائنٹسٹ تھے، جس میں جو ملٹری ہیں ان کے حوالے سے بھی تھے، ان کے لیے کہ ان کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اعلیٰ مشیر کے حوالے سے کہ جو آیت اللہ خامنائی کے اعلیٰ مشیر ہیں علی شمخانی، ان کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا اس حملے میں، اور کہا گیا تھا کہ علی شمخانی جو ہیں وہ اس جو اسرائیلی حملے ہیں اس میں شہید ہو گئے ہیں. لیکن ان کی جو ہے وہ صحت کے حوالے سے، ان کے حوالے سے خبر سامنے آئی کہ ان کو جو حملہ کیا گیا تھا ان کے گھر کے اوپر، اور جب وہ زخمی ہوئے تھے اور بعد میں ڈیتھ کی نیوز جو چلی تھی وہ غلط تھی اور اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، بلکہ جو علی شمخانی ہیں وہ ان کی جو صحت ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، وہ جو ہے ان کی شہادت نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ زندہ ہیں. اور یہ بھی کہا گیا علی شمخانی انہوں نے جب بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ میں زندہ ہوں اور میں جو ہوں وہ اپنے آپ کو جو ہو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بڑے بہادری کا جو میسج ہے وہ علی شمخانی، جو کہ میں نے کہا کہ جیسا کہ مشیر ہیں، اعلیٰ مشیر ہیں آیت اللہ خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کے، اور وہ جو حملہ تھا اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر، اس میں ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ محفوظ تھے اور وہ اب زندہ ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو خبر دینے جا رہی ہوں وہ اب خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہے، اور وہاں پر جو ہے اس ٹائم اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ علی امین گھنٹاپور کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرانے دی جائے. بجٹ کی منظوری عمران خان سے جو ہے مشاورت کے بعد ہی جو ہے وہ اس پہ لاحق عمل ہوگا، لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی، اور بجٹ منظوری میں جو ہے وہ تاخیر اس طریقے سے ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کی حکومت جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. جبکہ انہوں نے تھریٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس یہ آئینی رائٹ ہے کہ میں جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ کنٹرول جو ہے صوبے کا وہ وفاق کے پاس جو ہے وہ اس اختیار رکھتا ہے وفاق کہ وہ صوبے کا جو کنٹرول ہے وہ اپنے پاس رکھے. انہوں نے کہا کہ اگر بجٹ منظور نہیں ہوگا تو اس طریقے سے تمام جو سرکاری ادارے ہیں وہ مفلوج ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا علی امین گھنٹاپور نے کہ ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس کوشش کو جو ہے وہ ناکام بنائیں گے اس کو. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ نظام مزید جو ہے وہ نہیں چل سکتا اور نہ ہی اس کو ہم چلنے دیں گے. علی امین گھنٹاپور نے کہا کہ ارکان اسمبلی کو ہدایت کی کہ وہ کٹ موشنز پر ووٹنگ میں حصہ نہ لیں، اس طرح سے جو بجٹ ہے اس کا منظوری کا عمل شروع ہو جائے گا. اور خیر جو کابینہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو علی امین گھنٹاپور ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کی جو بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ کر رہی ہے، کابینہ مکمل حمایت میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پارٹی ہے وہ بانی کی مشاورت کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی. عمران خان ہی جو ہے وہ بجٹ کی جب ان سے منظوری ہوگی تو پھر ہی وہ کچھ جو ہے اس میں لائے عمل کیا جائے گا. ادروائز خیر علی امین گھنٹاپور جو ہے وہ اب اسمبلیاں توڑنے کی حوالے سے جو ہے وہ متحرک ہو گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی پیغام دیا علی امین گھنٹاپور نے کہ ہم نے جو ہے وہ اس نظام کے خلاف جو ہے وہ تحریک شروع کر دی ہے. تو خیر یہ پکچر تھی جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے، یہ بجٹ کی منظوری کے حوالے سے اور دھمکیوں کے حوالے سے. اس کے ساتھ جو خبر دینے جا رہی ہوں وہ معروف اداکارہ عائشہ خان کے حوالے سے ہیں. ان کے بڑے ہی ڈرامے جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں، بڑی فائن جو ہے وہ یہ ایکٹریس تھیں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی، اور ان کے حوالے سے جو خبر ہیں وہ مداحوں کے لیے کچھ اچھی نہیں ہیں. 77 سال کی عمر میں یہ کراچی میں جو ہے وفات پا گئی ہیں، اور ان کی جو موت ہے وہ ان کے فلیٹ پہ ایک ہفتہ پرانی لاش کی صورت میں ملی ہے. خبر مداحوں کو کہ جو عائشہ خان ہیں وہ اپنے فلیٹ جو گلشن اقبال میں ہیں
بلاک 7 میں. وہاں پر پولیس نے جب گئی تو وہاں پہ ان کے اپارٹمنٹ میں ہی ان کی لاش یہ جو عائشہ خان ہے مردہ حالت میں پائی گئی، اور ان کی لاش جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ 1 ہفتہ پرانی یہ لاش ہے اور یہ اکیلی اپنے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی. ان کے بچے جو ہے وہ بیرون ملک ہیں، اور عائشہ خان جو ہے وہ طویل عرصے سے جو ہے وہ علیل تھیں، ان کی صحت درست نہیں تھی. ڈرامہ انڈسٹری سے بھی یہ کافی ٹائم سے جو ہے لگ بھگ 5 سال کہتے ہیں کہ یہ دور ہی رہی ہیں، کیونکہ 2020 کے بعد سے ہم نے ان کو کسی بھی کہتے ہیں کہ پروجیکٹس پہ انہیں کام نہیں کیا. اور جو عائشہ خان ہیں انہوں نے بڑے معروف ڈرامے کیے ہیں، فیملی 93 ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عروسہ ہو اور یا افشاں ڈرامہ ہو، تو ان میں انہوں نے دیگر ان کے بڑے ڈھیر ساری لسٹ ہے اگر ہم دیکھیں، اور بڑے خوبصورت جو ہے یہ ڈرامہ جو ہے وہ ان میں اداکاری کیا کرتی تھیں، اپنے جوہر دکھاتی تھی اداکاری کے. اور آج جو ہے وہ ان کی خبر سن کر مداح کافی دکھ ہیں، کافی ان کو جو ہے وہ تکلیف ہے جس طریقے سے جو ہے اس اداکارہ کی جو ہے وہ موت ہوئی ہے. اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کو پولیس نے اطلاع دے دی ہے، وہ بیرون ملک سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. پولیس جو ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ طبعی موت ہے، علیل تھیں، اس وجہ سے ان کی جو باقی میڈیکل جو ایگزامن کیا گیا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈیتھ ہے وہ طبعی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پولیس کا کہنا تھا کہ جو ان کے نیبر ہیں، پڑوسی ہیں، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ فلیٹ سے جو ہے وہ بدبو آ رہی ہے، جس پہ پولیس جو ہے انہوں نے گھر کا جو ہے فلیٹ کا جو اپارٹمنٹ کا دروازہ ہے وہ توڑ کر اندر گئی تو اداکارہ مردہ حالت پہ پڑی ہوئی تھی اپنے اپارٹمنٹ میں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو لاش تھی وہ بدبو کر رہی تھی، جس کو بعد میں جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو فلیٹ سے شواہد بھی اکٹھے کیے گئے، اور پڑوسیوں اور کزنز وغیرہ سے جو ہے وہ پولیس نے جو شواہد ہے وہ اکٹھے کیے، ان سے بیان جو ہیں وہ پڑوسیوں اور کزن سے جو ہے وہ بیان بھی لیا گیا ہے. اور خیر جو عائشہ خان ہے جیسا کہ خالدہ ریاست جو ہیں ان کی بڑی بہن تھیں، تو خیر یہ بڑی افسوسناک خبر تھی مداحوں کے لیے جو ان کے چاہنے والے ہیں، اور جو ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ ایک بڑے فین جو ہمارا ایک آرٹسٹ تھیں ان سے محروم ہو گئی ہیں. خیر آج کے جو ولاگ سے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی نئی ولاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.